ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، امت کے شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، ابھی آپ کے سامنے کلام حمید کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا ہے، یہ آیت اللہ رب العزت کی رحمت کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ میں نہیں ہمیشہ کس قسم کی رحمت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر آپ کے اور میری خوشی کے اور آپ کی اور میری مغفرت کے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی مغفرت کے کیسے کیسے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت کلام حمید میں اپنے تعارف کا آغاز سورت فاتحہ سے کرتا ہے، اور سورت فاتحہ کا ابتدا اور سورت فاتحہ کا اگر دباچہ کوئی ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ابھی قرآن شروع ہو رہا ہے، پے در پہ 4 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے آغاز میں اپنے بندوں کو اپنی 2 صفتیں بتا رہا ہے، ایک الرحمن، ایک الرحیم۔ بات گرامر کے اعتبار سے ہے لیکن عام فہم انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ الرحمن یہ ایک ایسی ڈائی ہے، ایسا وزن ہے، ایسا سیگا ہے عربی زبان میں جس کے اندر مبالغے کے، جوش کے، انتہا کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک بندہ سویا ہوا ہے نائم، لیکن جب اس کی نیند اپنی انتہا پہ پہنچ جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نومان۔ ایک بندہ بھوکا ہے، اس کے لیے الگ، لیکن بھوک جب انتہا پہ پہنچ گئی کیا کہتے ہیں؟ جوعان۔ پیاس اپنی انتہا کو پہنچ گئی کہتے ہیں عطشان وغیرہ۔ یہ ایک ایسی ڈائی ہے جہاں پر کوئی بھی صفت جس کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اپنے عروج پہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ابتدا قرآن پاک کی الرحمن کے سیغے سے کی۔ اس کے اندر ایک مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش پہ ہے، انتہا پہ ہے، مبالغے کے اوپر ہے، انسان میں اور آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس صفت کے اندر ایک اور معنی بھی پوشیدہ ہوتا ہے کہ یہ وقتی جوش ہوتا ہے۔ یہ جوش ایسا ہوتا ہے جب اپنے عروج کو پہنچ جائے پھر نیچے گرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ساتھ ایک صیغہ ایسا استعمال کیا، الرحیم۔ الرحیم اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عربی زبان میں یہ ڈائی، یہ صیغہ، یہ فعل، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کے اندر استمرار، کیا مطلب؟ کنٹینیوٹی، ہمیشگی، دوام کے معنی پائے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہوا وہ رب جس کی رحمت
ہر وقت اپنے جوش پہ ہوتی ہے، الرحیم، اور اس کے جوش میں کبھی کمی نہیں آتی۔ الحمدللہ رب العالمین، پھر اللہ نے امید دلائی، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ میرے بندے یہ نہ سوچنا میں رحمان ہوں، میری رحمت وقتی طور پہ جوش میں آئی، الرحیم میری رحمت ابدی ہے، میری رحمت میں ہمیشگی ہے، میری رحمت میں استمرار ہے۔ لوگوں ایک عام فہم بات بتلاتا ہوں، پتہ ہے نا سب کو، اللہ کے عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں، اللہ کا عرش مخلوقات کی آخری ڈیڈ لائن، ہر مخلوق عرش سے نیچے ہوگی، عرش سے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے اس مخلوق کے اوپر، اپنے عرش کے اوپر ایک تحریر لکھوائی، جس تحریر کے احاطے میں پوری دنیا چل رہی ہے، اور وہ تحریر کیا ہے؟ آپ کی اور میری امید باندھنے والی تحریر۔ رب نے کہا عرش کے اوپر لکھا، جب لوہے محفوظ کو لکھنے کی باری آئی، تقدیر کو لکھنے کی باری آئی، قلم کو چلانے کی باری آئی، ہر چیز کو لکھنے سے پہلے اللہ نے اپنے عرش پہ لکھوایا، اور بندو میری رحمت ہمیشہ میرے غضب کے اوپر حاوی رہے گی، میری رحمت ہمیشہ میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی۔ اسی پر بس ہے، اور تمہارا رب اتنا بڑا رحمان ہے، تم نے اور میں نے اپنے رب کو پہچانا نہیں۔ اللہ کی قسم، اگر رب کی صحیح پہچان ہو جائے، اس سے ایسی محبت ہو، اس کے ساتھ محبت کا ایسا انداز ہو کہ پھر ہم عبادتیں کرتے جائیں اور کبھی تھکاوٹ نہ آئے، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ رب تمہارا کیسا رحیم ہے، کیسا رحمان ہے، صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک وقت کل قیامت کے دن ایسا بھی آنے والا ہے، حفاظ، شہداء، صدیقین، نیک لوگ، اولیاء گناہگاروں کی سفارش کریں گے، گناہگاروں کی، جہنم میں جانے والوں کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے تو جہنم میں ڈال کے کرے، ہم نے محنت یہ کرنی ہے اللہ ہمیں عذاب کا، جہنم کا ایک شعلہ، ایک انگارہ بھی نہ لگے۔ لیکن اللہ رب العزت نبی کریم کے ذریعے مجھے اور آپ کو سمجھا کیا رہے، جب سارے لوگ سفارش کر چکیں گے، انبیاء سفارش کریں گے، نبی کریم کی سفارش کا مشہور واقعہ لمبا چوڑا، جو بات ہمارے موضوع سے متعلق ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، سفارشوں کا باب۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے جہنم میں سے اس بندے کو بھی نکال لاؤ۔ کس بندے کو؟ فرشتوں کا خیال ہوگا اب تو نبی کریم کی سفارش ہو چکی ہے، اب تو شاید جہنم میں سے کوئی بھی نہیں نکلے گا۔ اللہ کہے گا جہنم میں سے اس بندے کو بھی نکال لاؤ جس کے دل میں جو کے برابر ایمان بھی باقی ہے، جو کے برابر ایمان بھی اگر دنیا میں تھا، آج اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دو۔ یہ رب کی رحمت نہیں ہے؟ اسی پر بس ہے۔ پھر اللہ حکم دے گا جاؤ میرے فرشتوں، آج میں الرحم الراحمین ہوں، آج میری رحمت اپنے عروج پہ ہے، جہنم میں سے اس شخص کو بھی نکال لاؤ جس کے دل میں دنیا میں رائی برابر بھی ایمان باقی تھا۔ اگر رائی سے چھوٹی کوئی مثال عربی میں دی جاتی، محدثین متفق ہیں اللہ رب العزت وہی لفظ استعمال کرتا، جو کا کیا، پھر رحمت بڑی رائی کا کیا۔ اب فرشتوں نے سمجھ لیا اب تو کوئی آزاد ہونے والا نہیں، اب تو کوئی آزاد ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت خطاب کریں گے، انبیاء سفارش کر چکے، شہداء سفارش کر چکے، ہر بندے نے سفارش کر دی، لیکن ابھی تمہارے رب کی رحمت ٹھنڈی نہیں ہوئی، ابھی رب کی رحمت باقی ہے۔ رائی کے دانے کے برابر ایماندار کو بھی جنت سے نکالنے کے بعد اللہ فرشتوں کو کہے گا اب جہنم میں سے ان بدبختوں کو بھی آزاد کر دو جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی بھی نہیں کی لیکن وہ میرے ساتھ شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ لوگوں یہ وہ وقت ہے جہاں پہ غیر مشرک کو جنت میں ڈالا جانا، لیکن اللہ کی رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی گستاخی کی جائے، اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کیا جائے اور ان حدیثوں کی امید کے اوپر پہلے اس بات کے اوپر انسان تیار ہو جائے میں جہنم میں چلا جاؤں گا پھر معاف ہو جاؤں گا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ تذکرہ صرف اللہ کی رحمت کا بتلانے کے لیے، کیونکہ انسان
سب سے زیادہ آسائش میں جو ہوگا دنیا کے اندر، ایک لمحہ بھی جہنم کا برداشت نہیں کر سکتا. ایک لمحہ، صرف ایک لمحے کی ڈبکی کے بعد اسے اندازہ ہوگا میں نے زندگی میں کوئی چین اور سکون اور امن اور کی زندگی نہیں دیکھی. اور تمہارے رب کی رحمت کیسی ہے. آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے، ہو سکتا ہے تمہارے رب سے تمہارا پیار بڑھ جائے. رب کی رحمت، ہم ایک یونین کونسل میں رہتے ہیں، اس سے بڑی سٹی ہوتی ہے، شہر ہوتا ہے، اس سے بڑا ضلع ہوتا ہے، اس سے بڑا صوبہ ہوتا ہے، اس سے بڑا ملک ہوتا ہے، اس سے بڑا بر اعظم ہوتا ہے. 7 بر اعظم مل جائیں زمین بنتی ہے، زمین کے ساتھ سمندر مل جائیں یہ پوری کی پوری کرۂ ارض بن جاتی ہے. اس کرۂ ارض سے چند کلومیٹر، اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے لیے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ فاصلے کی اہمیت کتنی ہے. تھوڑی سے دور جائیں سورج آتا ہے، کتنا بڑا اندازہ ہے. ایک سورج کے اندر اگر سورج کا ڈایا ناپنا ہو، سمجھنا ہو، سوچنا ہو کتنا ہے، 12 لاکھ زمینیں ہوں، ایک سورج ان 12 لاکھ زمینوں کو اپنے اندر سمو سکتا ہے. اس سورج سے اوپر جائیے ستارے ہیں، ان سے اوپر ستارے ہیں. انسانی آنکھ نے جو سب سے بڑا ستارہ دیکھا ہے ہبل کے ذریعے، دوربینوں کے ذریعے، اس ستارے کی وسعت سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق پتہ کتنی ہے. جو سب سے بڑا ستارہ انسانی آنکھ کی حیثیت کیا ہے، اس سے پیچھے پتہ نہیں کیا ہے. اس ستارے کا صرف ڈایا بتانا مقصود ہے. 90 کروڑ سورج ہو، 90 کروڑ سورج ہو، اس ایک ستارے میں سمو سکتے. لوگوں، اس ستارے کے اوپر آسمان ہے، ان ستاروں کے اوپر آسمان ہے، اور آسمان اتنا بڑا ہے جس نے سارے کے سارے ستاروں کو گھیرا ہوا ہے. لیکن اللہ نے اس آسمان کے اوپر اتنے بڑے فرشتوں کو پیدا کیا ہے. جب وہ آسمان کے اوپر سجدہ کرتے ہیں آسمان کی چولیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں. اتنا بڑا آسمان، دوسرا اس سے بڑا، تیسرا اس سے بڑا، 7ویں تک چلے جائیے. 7ویں آسمان کے اوپر اللہ رب العزت کی کرسی ہے. وسع کرسیہ السماوات، اور یہ کرسی اتنی بڑی ہے 7 آسمانوں کی چوڑائی سے بھی زیادہ ہے. کائنات کی ہر چیز کو اس کرسی نے احاطے میں لیا ہوا. لوگوں ذرا غور کرو، کہاں ایک یونین کونسل، کہاں ایک کرسی، اور کرسی کے سامنے پوری کائنات. صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کرسی کے سامنے پوری کائنات. حدیث کے الفاظ ہیں، ایسے ہے. اللہ کے نبی آپ کو اور مجھے سمجھانا چاہتے ہیں نا کیسے ہے اللہ کے نبی. ایک انگوٹھی دیکھی ہے، ایک چھلا دیکھا ہے. جی اللہ کے رسول دیکھا ہے. پوری کائنات کرسی کی وسعت کے سامنے ایک چھلے کے برابر ہے. اور چھلا جو ایک بہت بڑے صحرا میں پڑا ہو. اور لوگوں، تم نے رب کی قدر نہیں کی. ما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے اللہ کے وقار کا اندازہ نہیں کیا، تم نے اللہ کے وقار کا خیال نہیں کیا. اس کرسی پر بس ہوتی تو بات کافی تھی. اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ، اس کرسی کے اوپر عرش عظیم ہے. اور کرسی کی حیثیت میرے صحابیوں، عرش عظیم کے سامنے پتہ کیا ہے؟ چھلا دیکھا ہوا ہے، انگوٹھی دیکھی ہے. کرسی کے سامنے پوری دھرتی کائنات ایک چھلے کے برابر، اور عرش کے سامنے کرسی ایک چھلے کے برابر ہے. اور اس عرش کو، جو بات ہمارے موضوع سے متعلق ہے، قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائیں گے. ابھی بھی فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس بات کی طرف آتے ہیں. لیکن ان میں سے ایک فرشتے کا حلیہ نبی کریم نے آپ کو اور مجھے بیان کیا. ایک فرشتہ ان 8 میں سے ایسا ہے، اس کا سر عرش کے نیچے ہے، لیکن اس کے پاؤں 7 زمینوں سے بھی نیچے ہیں. 700 برس ایک پرندہ اڑنا شروع کرے، دنیا کا سب سے تیز رفتار 700 برس اڑتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس فرشتے کے کان سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ طے نہیں کر سکتا. اور یہ فرشتے تیرے اور میرے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. اپنے رب کی
تسبیحات بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں. کیا فاغفر للذین تابوا, جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا وہ اللہ کی تسبیحات کو بیان کر رہے اور اللہ کے سامنے دعا کرے, اللہ اپنے بندے جو تیرے بندے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں ان کو معاف فرما دینا. UET کی ایک مسجد کے اندر بیٹھا ہوا بندہ, قرآن و سنہ کے اندر بیٹھا ہوا ایک بندہ, نہ رب اس کو فراموش کر رہا, نہ عرش کو اٹھانے والے اس کو فراموش کر رہے, تیری اور میری سفارش کر رہے ہیں ہر وقت اللہ سے, اللہ جو بندے ایمان لے آئے ہیں ان کو معاف کر دینا, اللہ جو بندے ایمان لے آئے ہیں ان کو معاف کر دینا. بات یہاں تک ہوتی کافی تھی. پھر کیا کہتے ہیں, فاغفر للذین تابوا, اے اللہ جو بندہ ایک مرتبہ تیرے سامنے آ کے ہاتھ اٹھا لینا مجھے معاف کر دینا. اے رب اس کو معاف کر دیں کیونکہ تو نے اپنی جان کے اوپر اپنے اوپر یہ بات فرض کر لی ہے کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے. 8 فرشتے نہیں, عرش کے ارد گرد لاکھوں فرشتے آپ کے اور میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ ان کو معاف کر دینا جو توبہ کرتے ہیں. میں اور آپ ظالم ہیں, میں اور آپ برے ہیں جو رب کو پہچان نہیں سکے. یہ رب, یہ عظیم الشان رب, اس رب کی قدر نہیں کی دنیا کے مال کی وجہ سے. دنیا کے مال کی وجہ سے, دنیا کے مال کی وجہ سے جس رب نے اتنے اتنے بڑے پلانٹ سٹارز بنائے ہیں اور دنیا کی ساری دولت کی اللہ رب العزت کے سامنے حیثیت کیا. کیا حیثیت ہے؟ کائنات کی وسعتوں پہ غور کرو اور لوگوں آ جاؤ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ابلیس کا ہتھیار ہے مایوسی. ابلیس آپ کو کہتا ہے تو نے بڑے گناہ کر لیے, تو نے یہ گناہ کیا, تو نے غیبت کی, تو نے جھوٹ بولا, تو نے یہ کیا وہ کیا, تیرے گناہ معاف نہیں ہونے. یہ ابلیس کا, یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون. لوگوں کتنی عظیم حدیث ہے. اللہ کے نبی ہر آدم کے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں غلطی کرتا ہے, ٹھوکر کھاتا ہے, غلطی کر سکتا ہے, اور ساتھ جو لفظ بول رہے ہیں اللہ کی رحمت کے اوپر دلیل ہے. اور بہترین غلطی کرنے والے, اور کبھی غلطی کرنے والا بہترین ہو سکتا ہے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں غلطی کرنے والا بھی بہترین ہو سکتا ہے. بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا لے, آ کے اللہ سے معافی مانگ لے. پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا یہ مجرم ہے, یہ غلطی کرنے والا ہے, میں نے اس کو معاف نہیں کرنا, بلکہ اللہ کیا کہتا ہے یہ بہترین غلطی کرنے والا ہے, یہ بہترین غلطی کرنے والا ہے. اس نے آ کے توبہ کی, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اللہ کہہ رہا ہے جب غلطی کر کے آ جائے گا توبہ کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے گا, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. نبی کریم کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچا رہا ہے اللہ, جس نے توبہ کر لی وہ ایسے ہے, وہ ایسے, اس نے گناہ کیا ہی نہیں, اس نے گناہ کیا ہی نہیں اللہ کے کھاتے میں. اسی پر بات بس ہو جاتی. رحمت کے لیے کافی ہے, مغفرت کے لیے کافی ہے, لیکن اللہ کی رحمت زیادہ ہے. الرحمن الرحیم, رحمان و رحیم ہے. کہتا ہے غلطی تو کرے گا, جھوٹ تو بولے گا, غیبت تو نے کی, سود تو نے کھایا, شراب تو نے پی, زنا تو نے کیا, قتل تو نے کیا, میری بارگاہ میں آ گیا, مجھ سے معافی مانگ لی. یہ جو جتنے گناہ لکھے ہیں, یہ جو رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں, میں ان گناہوں کو مٹاتا نہیں, رحمت کرتا ہوں, ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہوں. انسان گناہ کر رہا ہے, وہ گناہ نیکیوں میں بدلے جا رہے ہیں. تم اپنے رب سے کیا چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو؟ آج میں اور تم اس دوڑ میں شامل نہیں. ہماری دوڑ زندگی کی تگو دو جنت کے حصول کے لیے ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہماری تگو دو 60 برس کی زندگی گزارنے کے لیے. کہنے والے اور سب سننے والے کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. کیا سٹرگل ہے؟ اور اگر رب کے بندے ہو, اگر جنت کی تمنا ہے, پھر اس کے لیے محنت بھی تو کر کے دکھاؤ, پھر اس کے لیے سٹرگل بھی تو کرو. یہ تو نہیں
یہ تو اللہ رب العزت کے ساتھ بدتمیزی کی بات ہے کہ انسان کے اللہ بڑا رحمان ہے رحیم ہے، نماز بھی نہیں پڑھنی، اللہ بڑا رحمان ہے رحیم ہے، گناہ بھی نہیں چھوڑنا، اللہ بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے پھر اس کی ماننی بھی کوئی نہیں. یہ نافرمانی ہے، یہ گستاخی ہے. آپ نے اور میں نے سٹرگل کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. 8 10 12 گھنٹے کاروبار کو دیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے حقیقت میں جتنا وقت دنیا کے لیے صرف کرتے ہیں اس سے دگنا وقت آخرت کے لیے صرف کرے. کم از کم دگنا وقت، دگنا نہیں کرنا چاہیے حقیقت میں. وجہ کیا ہے؟ یہ تو 60-100 برس کی زندگی ہے، وہ زندگی خرب سال کی ہے. 60 برس کی جو خرب سال کے ساتھ نسبت مناسبت بنتی ہے کرنا تو وہ چاہیے. لیکن میں آپ کے لیے کہتا ہوں چلو دگنی نہیں تو جتنی سٹرگل کاروبار کے لیے کرتے ہو، جتنی سٹرگل رزق کے لیے کرتے ہو، جتنی سٹرگل دکان کے لیے کرتے ہو، کھولتے ہو، ان ٹائم گاہک آ گیا، یہ ہو گیا ہے، گرائی کرنے جانا ہے، پوری کی پوری زندگی کاروبار کے ارد گرد گھومتی ہے. اور کم از کم اتنا ٹائم ہی رب کے لیے نکال لیا کرو. لیکن نہیں، اتنا نکالنے والے بھی دنیا میں موجود نہیں ہیں. ٹائم اللہ نے تم سے اور مجھ سے صرف 1.5 گھنٹہ مانگا ہے. پورے دن کے اندر 5 نمازیں مسجد میں آ کے ادا کر دو. اور میرے بھائیوں اور میرے مسلمان بیٹوں اور میری بیٹیوں، میری بہنوں، اللہ نے تمہارے اوپر دن میں صرف 5 نمازوں کو فرض کیا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے. اگر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے صرف 5 وقت مسجد میں 1.5 گھنٹہ نہیں بنتا. پورے دن میں حساب لگا لیں، اس 1.5 گھنٹے کے اندر تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لو. 24 گھنٹے میں سے 1.5 گھنٹہ اگر اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے حکم کو بجا لاؤ گے، پورے دن میں صرف 1.5 گھنٹہ ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ 24 کے 24 گھنٹے عبادت میں لکھ دے گا. 24 کے 24 گھنٹے عبادت میں لکھے جائیں گے. اور جہاں تک تعلق ہے توبہ کا، بندے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے نعوذ باللہ، میں آپ کو بڑے بڑے گناہوں کی بات کہتا ہوں، گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا. جی کیا ہو گیا؟ زنا ہو گیا، نعوذ باللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے. گناہ بڑا شدید ہے، 60 سال کی عبادت کو کھا جاتا ہے. لیکن آپ کو شبیبہ غامدیہ کا، معاذ بن مالک کا واقعہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، گناہ کا ارتکاب کر لیا. نبی کریم نے کہا اس کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اس کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ پوچھا. ایک واقعہ یہ. دوسرا واقعہ شبیبہ غامدیہ کا، نبی کریم کے پاس آئی، کہا آقا طہرنی، پاک کر دیجئے، پاک کر دیجئے. کیا ہوا؟ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھی ہوں. اچھا نتیجے کا انتظار کر. کچھ عرصے کے بعد آئی، نتیجہ نکل چکا ہے. اے اللہ کے رسول نتیجہ نکل چکا ہے، حمل سے ہوں. اچھا بچے کا کیا قصور ہے؟ جب پیدا ہو پھر آنا. آقا پاک کر دیجئے، دل میں گناہ کی کسک ہے، دل میں گناہ کا خوف ہے، اللہ کے عذابوں سے ڈرتی ہوں، قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتی ہوں، کسی طرح مجھے پاک کر دیجئے. نبی کریم نے کہا بیٹا پیدا ہوگا پھر آنا. بیٹا لے کے آئی، 1 دن کا 2 دن کا. نبی کریم نے کہا اس کی کفالت کون کرے گا؟ دودھ کون پلائے گا؟ جا اس وقت آنا جب ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھامے ہوئے ہو، روٹی کھانے پہ قدرت ہو، خود کھا پی سکتا ہو، خود کھا پی سکتا ہو، تب اس کو لے کے آنا. شبیبہ غامدیہ کا جذبہ توبہ کا، خدا خوفی کا ایسا تھا. روایات میں آتا ہے بچہ بھی 4-5 ماہ کا تھا، اس کو روٹی کی تربیت دی. 5ویں ماہ میں اٹھائے ہوئے نبی کریم کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں آقا میرے بیٹے نے خود کھانا شروع کر دیا، اب تو پاک کر دیجئے. جب بھی رات سوتی ہوں گناہ کا خیال آتا ہے، رب کے سامنے پیشی کا خیال آتا ہے، ڈرتی ہوں کہ کل قیامت کے دن ارب لوگوں کے سامنے شبیبہ غامدیہ کیسے کھڑی ہوگی. جب ہر ایک کے سامنے نامہ اعمال کو لہرایا جائے گا تب میرا انجام کیا ہوگا. نبی کریم نے کہا اب موقع آ گیا ہے، اس کو پاک کر دیا جائے. پاک کرنے کے لیے رجم کی سزا دی جاتی ہے. ایک پتھر لگا، دوسرا لگا، تیسرا لگا. خالد ابن ولید نے بھی اٹھایا، دماغ پہ مارا، خون کا فوارہ نکلا. خالد ابن ولید کے کرتے کو لال کر گیا. کہنے لگے بری عورت تھی، نعوذ باللہ، جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی. اپنے پلید خون کے چند قطرے میرے جسم کے اوپر بھی گر گئے، میرے کپڑوں پہ بھی گر گئے، جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جن کے ماتھے پہ کبھی سلوٹ نہیں آئی، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، تیزی سے آتے ہیں، کہتے ہیں خالد تو نے بڑی کڑوی بات کی، بڑی کسیلی بات کی، اور تجھے کیا پتا شبیبہ غامدیہ نے کیسی توبہ کی ہے، اور اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینہ کے سارے گناہ گاروں میں بانٹ دی جائے سارے جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں۔ اور تم سمجھتے ہو گناہ زیادہ ہیں، زنا کا گناہ رب معاف کر دیتا ہے اگر ہاتھوں کو اٹھایا جائے۔ اور یہ بھی بات عجیب و غریب ہے، اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں، اسلامی سزائیں معاشرے کو جرائم سے پاک کرنے والی، جسموں کو گناہوں سے پاک کرنے والی، یہ اپنی طرف سے باتیں بنی ہوئی لبرل سیکولر طبقے کی، نہ دلیل ہے نہ منطق ہے، نہ مجرم کو سزا دینے ہیں، اور پھر کہتے ہیں معاشرے میں جی امن و امان نہیں، معاشرے میں یہ بات نہیں۔ آگے آئیے، یہ تو زنا ہے، قتل حقوق العباد کے اندر، بات بڑی سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں نے سمجھنی ہے۔ حقوق العباد کے متعلق یہ بات مشہور ہے، حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت واقعی حقوق العباد میں تنبیہ کرتا ہے، اس کا حق واپس لوٹا، پھر مجھ سے توبہ کر۔ حقوق العباد کے اندر توبہ کی ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ جس کا حق مارا ہوا ہے اس کو حق لٹایا جائے، لیکن قتل، ایک جان کا قتل، کیا دنیا میں حقوق العباد کی اس سے بڑی کوئی خلاف ورزی ہو سکتی ہے کہ ایک جیتے جاگتے انسان سے اس کی مال نہیں، دولت نہیں، پوری زندگی چھین لی جائے؟ ایک زندگی کو چھیننا پوری انسانیت کی زندگی کو چھیننا ہے، لیکن نبی کریم تمہیں اور مجھے امید دلا رہے ہیں، اور یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر تم نے اور میں نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا تو نعوذ باللہ بڑی سخت وعید ہے، پھر ہم برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ نبی کریم امید دلا رہے ہیں، کیا امید دلا رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص ہوا کرتا تھا، اس نے 99 قتل کیے، 99 پوری زندگی لوگوں کی طاق میں رہا، جس کا دل کرتا مال لوٹتا قتل کر دیتا، جس سے لڑائی ہوتی غصے میں آتا قتل کر دیتا۔ 99 قتل کیے، ایک دن لیٹا، خیال آیا زندگی ساری تو غفلت میں گزار دی، زندگی ساری تو برائی میں گزار دی، کیا میں معاف ہو سکتا ہوں؟ سوچا ایک عابد ہے بستی کے اندر، اس کے پاس جا کے پوچھتا ہوں، اس کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتا ہوں، اس کو پوچھتا ہوں کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اس کے پاس گیا، عابد نے کہا تو وہی ہے جس کے بارے میں معاشرے میں مشہور ہے؟ ہاں میں وہی ہوں۔ تو نے 99 قتل کیے، تو بڑا ظالم ہے، تو بڑا سنگ دل ہے، تیرے گناہ اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ اس کو غصہ آیا، اس نے کہا اگر گناہ معاف نہیں ہونے تو بھی میری طرف سے قتل ہے، پورے 100 کر لیے، پورے 100 قتل کر لینے کے بعد دل میں رات کو پھر خیال آیا یہ کیا کر بیٹھا ہوں، ابھی پچھلے کے اوپر نادم تھا، آج ایک ولی اللہ کو بھی قتل کر دیا۔ ایک اور عابد کا پتہ چلا، عالم کا پتہ چلا، اس کے پاس حاضر ہوا، کہا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا تو نے بڑا ظلم کیا ہے، بڑے بندوں کو مارا ہے، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، مجھے امید ہے اگر تو اپنی باقی زندگی فلاں نیکوکاروں کی بستی کے اندر گزار دے، مجھے رب سے امید ہے، مجھے رب سے امید ہے، گارنٹی نہیں تھا دے رہا، مجھے رب سے امید ہے رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بندہ جو قاتل ہے ابھی زبان پہ توبہ کا لفظ نہیں لایا، ابھی صرف دل کے اندر خیال ہے، ابھی صرف ہم میں، ابھی ارادہ نہیں کیا، ابھی عزم نہیں کیا، ابھی ہمت نہیں جٹائی، ابھی توبہ کے لیے منہ سے الفاظ نہیں کہ نیکوکاروں کی بستی کی طرف چل پڑا، چند قدم چلے، ملک الموت آیا، روح کو قبض کر لیا۔ اب نیکی کے اور برائی کے فرشتے آسمان سے اترے، نیکیوں کے فرشتوں نے کہا ہمارا بندہ ہے، تمہارا بندہ 100 بندوں کا قاتل تمہارا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل کے اندر ارادہ کر لیا تھا، دل کے اندر نیت کر لی تھی توبہ کی، اللہ نے مہلت نہیں دی، لیکن دل کے خیال کے اوپر بھی تمہارا رب اگر اجر لکھتا ہے تو دل کے اندر آنے والی توبہ کے خیال کے اوپر بھی رب معاف کر دیتا۔ فرشتے جھگڑنا شروع ہو گئے، برائی کے کہتا ہے یہ میرا ہے، نیکیوں کے کہتے ہیں یہ میرے ہیں۔ ایک فرشتے کو اللہ نے بطور فیصل نازل کیا، اس کو انہوں نے فیصل مانا، اس فرشتے نے کہا میں
इस सारे मुकदमे को सुनने के बाद ये फैसला देता हूं, अगर ये बंदे का फासला नेकोकारों की बस्ती की तरफ करीब है, इसे माफ कर दिया जाएगा। अगर इसका फासला बुरे लोगों की बस्ती के करीब है तो इसको बुराई के फरिश्ते ले जाएंगे। हदीस के अल्फाज हैं, नबी करीम फरमाते हैं, अभी तो बुरों की बस्ती से निकला था, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, इस बंदे ने दिल में तौबा का इरादा कर लिया था, ए जमीन नेकोकारों की बस्ती की तरफ सिमट जा। अभी तौबा मुंह से नहीं निकाली, 100 बंदे के कातिल को नेकी के फरिश्ते, नेकियों के फरिश्ते अपने साथ लेके चले जाते। इसी पर बस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया किफल का सहाबा को इतनी मर्तबा बतलाया, सहाबा कहते हैं जब भी नबी करीम तौबा की, इस्तगफार की बात करते, हमें किफल का वाकया सुनाते। किफल का वाकया क्या है? एक नौजवान जो सारा दिन बुराइयों के पीछे भागने वाला, कोई बुराई उससे बच के नहीं जा सकती, जना हो, शराब हो, लड़कियों को छेड़ना हो, उबाश, गंदा इंसान, हर वक्त गुनाहों के ताकुब में लगे रहने वाला। कोई इंसान ऐसे होते हैं जो नेकियों का ताकुब करते हैं, नेकियों के पीछे दौड़ते हैं, सोचते हैं कोई नेकी आए इसको कर गुजरूं, वो बंदा हर वक्त गुनाहों का ताकुब करने वाला। एक मर्तबा एक औरत को हायर किया बुराई के लिए, औरत ने मामला तय किए, सारे मामला तय होने के बाद जब बुराई पे कादिर हो गया, बुराई करने लगा, औरत रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। रोती क्यों है? मुआहिदा तय पा चुका है, पैसे तुझे दे चुका हूं। हां तू पैसे दे चुका है, सच कह रहा है, लेकिन मैं रोती इस वजह से हूं, मुझे कल अपने रब के सामने खड़ा होने का ख्याल आ रहा है। आज मजबूरी ने, तंग दस्ती ने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया, घर में बाप बीमार है, दवाई का इंतजाम करना है, मुझे बुराई करनी पड़ रही है। उसकी दवाई के इंतजाम के लिए किफल के जहन में उसी वक्त एक झमाका सा हुआ, जहन को पलटने के अंदर चंद सेकंड का वक्त लगता है। ये औरत पैसे लेकर अपनी मर्जी से नई मजबूरी के आलम में अपने बाप के बिस्तर बिमरक पे देखकर बुराई कर रही है, और इन तमाम मजबूरियों के बाद भी अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर रही है। किफल तू कितना बदकिस्मत इंसान है, तू खुशी से, रगबत से गुनाह करता है और अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरता भी नहीं है। बस यह रात किफल की जिंदगी की आखिरी रात थी, सही हदीस में आता है। अगले दिन लोग उठे, लोगों ने कहा किफल की तरह, किसी ने कहा सोया होगा, शराब के नशे में धुत होगा, दोपहर आएगी, दिन डलेगा, निकल आएगा। बहुत टाइम गुजर गया, किफल बाहर ना निकला। कहा माजरा क्या है, जाके पता तो करें माजरा क्या है। क्या देखा, किफल के घर के बाहर एक तख्ती लगी हुई है, एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर रब ने बुशारत लिखी हुई है, तुम्हारे रब ने किफल के सारे गुनाहों को मुआफ कर दिया। एक रात ऐसी आई थी, किफल की जिंदगी बदल गई, इनकलाब आ गया। किस तरह आता है इनकलाब, किस तरह आता? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको और मुझे बतला रहे हैं अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाना है, किस तरह लाना है। और मेरे बंदो, तुम गुनाह करते रहो, जमीनों आसमान की वुसअतें भर जाएं। कितनी अजीम हदीस है, जमीनों आसमान की वुसअतें भर जाएं। इन वुसअतों का अंदाजा आपको शुरू हुतबे में किसी हद तक हो गया होगा। गुनाह इतने हो कि जमीन से लेकर आसमान तक एक ही बंदे के गुनाह के रजिस्टर जमीन से आसमान तक पहुंच जाएं। अल्लाह माफ कैसे करता है? अल्लाह कैसे वो रजिस्टर खत्म करता है? अल्लाह उन रजिस्टरों में नेकियां कैसे तहरीर करता है? मेरा बंदा एक मर्तबा आकर मुझे कहे तो सही, मुझे माफ कर दो। एक दफा कहे तो सही, मुझे माफ कर दो। एक दफा कहे, जमीन से लेके आसमान तक के जितने गुनाह हैं उनको माफ भी कर दूंगा और उनको नेकियों से तब्दील भी कर दूंगा। इसी पर बस है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। एक बंदे ने गुनाह किया, साथ का रब्बिगफिरली, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने जवाब दिया, अल्लाह ने, मेरे बंदे ने गुनाह किया लेकिन उसको ये पता है उसका एक रब है जो उसकी पकड़ कर सकता है, इसलिए मेरे पास आया, मुझसे माफी मांगी, मैंने इसके गुनाह को माफ किया। उस बंदे ने दोबारा गुनाह किया, दोबारा रब्बिगफिरली कहा, दोबारा अल्लाह का जवाब आया। मेरे बंदे ने गुनाह किया लेकिन इसको पता है इसका एक रब है जो माफ करने वाला है, इसने माफी मांगी, मैंने इसको माफ किया। 3 मरतबा हुआ। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, चौथी मरतबा बंदे ने फिर गुनाह किया,
پھر رب سے معافی مانگی. رب نے کہا یہ میرا گناہگار بندہ, اس کو پتا ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کو معاف کر دیتا ہے, جب بھی گناہ کرتا ہے میری طرف رجوع کرتا ہے. اور فرشتوں اس بندے کے بارے میں میرا فیصلہ سن لو, قیامت تک یہ جتنے مرضی گناہ کر لے اس کے رب نے اس کو معاف کر دیا. اللہ رب العزت بندے کی توبہ کے اوپر کتنا خوش ہوتے ہیں, بندے کی توبہ کے اوپر کتنا خوش ہوتے ہیں. اور آج تو عجیب و غریب بات ہے نا, ہم بہت بڑے بڑے گناہوں کو مکھی کے برابر نہیں سمجھتے. صحابہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اپنے اوپر پہاڑ سے زیادہ بوجھ سمجھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کے اوپر, اپنے بندے کا اپنی طرف رجوع کرنے کے اوپر اتنا راضی ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے. کتنا خوش ہوتا ہے لوگوں. خوشی کی جو کیفیت رب نے بیان کی ہے یہ بھی انتہا ہے. کہا ایک بندہ ہے, اس کے ساتھ مال و اسباب ہے, وہ صحرا میں ہے, اچانک اس کا مال و اسباب کھو جائے, پھر وہ پیاس میں آ جائے, پھر وہ بھوک میں آ جائے, حلق میں جان اڑ جائے, آخری لمحات آ جائیں, نیند کا جھونکا آئے, نیند سے اٹھے, اس کو یقین ہو جائے اب میں نہیں بچ سکتا. جب یہ یقین ہو جائے, آنکھ کھلے, اپنا سامان بھی واپس, اونٹ بھی واپس, خچر بھی واپس, ہر چیز واپس, وہ کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے, جذبات میں آ کے کہتا ہے اے میرے رب تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. خوشی کی یہ کیفیت ہے. حواس باختہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس حواس باختگی کی کیفیت کو اپنے ساتھ سمجھا رہے ہیں. اور تمہارا رب, جب کوئی بندہ گناہگار اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا, تمہارا رب اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے. اور لوگوں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح, اللہ رب العزت کے سامنے آ کے معافی مانگو تو صحیح. تمہارا رب تو پہلے کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. جنریٹر چلوا دیں. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر, گناہ تو ہم کرتے ہیں لیکن آپ کا رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. رات ہوتی ہے, مغفرت کی دعا مانگنے کی دعا, توبہ کرنے کے لیے تو بندے کو ہاتھ پھیلانا چاہیے, لیکن اس کا رب اتنا رحمان ہے, اتنا رحیم ہے کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل, جب رات ہو جاتی ہے تمہارا رب اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے. کون ہے میرا بندہ گناہگار, مجھ سے توبہ کرے, میں اس کے دن کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. اسی پر بس ہے,
ان اللہ یبسط یدہ بالنہار، جب دن آ جاتا ہے تمہارا رب، تم ساری رات گناہ کرتے ہو، چاہیے تو تمہیں تھا دن آیا رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، لیکن تمہارا رب دن ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ کہاں ہے رات کا گناہگار، کہاں ہے رات کو گناہ کرنے والا؟ تمہارا رب ہاتھ پھیلا رہا ہے، آئے میں اس کے ساری رات کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اور ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے، اس وقت تک قبول کرتا ہے۔ دو باتیں اس بارے میں یاد رکھیے، جب تک روح اور جسم کا رشتہ برقرار ہے۔ یغرغر اور یغرغر کا جو لفظ ہے، یہ حلق کے اوپر روح جب آخری ایڑ لگاتی ہے، آخری پاؤں مارتی ہے، حلق سے غرغر کی آواز نکلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ توبہ کے دروازے اس حلق کے اوپر ایڑی لگانے تک موجود ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بات بھی یاد رکھیے، جبریل امین جب فرعون نے اعلان کیا اپنے سامنے موت کو دیکھ کر کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، جبریل امین جیسا فرشتہ، اس کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو گئی کہ یہ تو رب کی سنت ہے، اگر اس نے ابھی معافی مانگ لی رب معاف کر دے گا۔ اس کے منہ میں مٹی ڈالنا شروع ہو گیا، کہ کہیں رب اس 400 سال گناہ کرنے والے، قتل کرنے والے، ظلم کرنے والے بادشاہ فرعون کو بھی معاف نہ کر دے۔ وہ الگ بات ہے۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت، اب یہ وقت توبہ کا نہیں ہے، ایمان لانے کا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ جس وقت اس دنیا کا، آخری دنیا کے درمیان جو پردہ ہے اس کو اٹھا دیا جائے، جب انسان حقیقت کی آنکھ سے اس غیب کو، اس پردے کو اٹھ جانے کے بعد دیکھ لے، پھر توبہ قبول نہیں۔ توبہ اسی دنیا کے اندر قبول ہے۔ اس دنیا اور اس دنیا کے مابین اگر پردے کو اٹھا دیا جائے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور نبی کریم نے یہ بھی فرمایا توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، کس وقت تک؟ جب تک سورج الٹی سائیڈ سے نہ نکل جائے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کو اور مجھے امید دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کے سامنے آؤ، جون سا مرضی بڑا گناہ ہو، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس ٹاپک کو انشاءاللہ رات کے آنے والے دروس اور اس سے متصل چلایا جائے گا۔ احباب، چند باتوں کو نوٹ فرما لیں کہ آنے والی طاق راتوں کے اندر علماء کے دروس بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ 21ویں کو نماز عصر کے بعد ڈاکٹر فضل اللہ کا یہاں پر درس ہوگا۔ تمام ساتھی ضرور شرکت کریں۔ اسی طرح اعتکاف کے حوالے سے جن لوگوں نے فارم لینے ہیں، آج کے بعد شاید کوئی سیٹ اعتکاف کی باقی نہ بچے، تو لوگ آج ہی اس کو فل کر کے معاذ یا سجاد کو جمع کروا دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔